اختلاف جو ہے وہ جیسا کہ کئی مرتبہ سامنے آ چکا ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ اللہ نے استاد مختلف بنائے، طباع مختلف بنائے، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ اختلاف صحت مند وہ ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے، جو آپ میں تعطل اور تساہل پیدا نہ ہونے دے اور نظم کی پابندی میں کمی نہ آنے دے، وہ اختلاف صحت مند ہے، مفید ہے۔ اور جہاں آپ محسوس کریں کہ اب میرے اپنے اندر کچھ جذبے میں یا اس کام میں کمی کرنے کا، کام تو اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے سب و طاعت کیا ہوا عہد، جب تک آپ اس کو ریووک نہیں کرتے اس وقت تک آپ پابند ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، اختلاف اپنی جگہ۔ اس کے اظہار کے جو چینلز ہیں وہ تنظیم میں معین کر دیے گئے، کھول دیے گئے۔ وہ بات نہیں ہے جو کبھی جماعت اسلامی کی ہوا کر، اب تو خیر جماعت میں بھی وہ بات نہیں رہی، اب تو بیانات چھپتے ہیں اخبارات میں، میاں طفیل صاحب کے، قاضی صاحب کے خلاف، اور اسد گیلانی صاحب کا میاں صاحب کو ریٹارٹ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں، وہ بات ہم نے نہیں رکھی ہے۔ ملتزم رفقا سے بات کریں، مبتدی سے نہیں۔ ان میں بھی دیکھیں کس میں کتنی اہلیت ہے بات کو سمجھنے کی، لیکن یہ قانونی نہیں، وہ قانونی بات ہے کہ صرف ملتزم رفقا سے بات ہے، وہ قانونی بات ہے، اس کی خلاف ورزی ہوگی پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے صرف اخلاقی بات، اپنے طور پر آپ جج کر لیجئے کہ کہیں تکلیف مالا یطاق نہ ہو جائے، کسی شخص کے اندر اس کی استعداد نہیں ہے اور آپ نے اس سے زیادہ بوجھ ڈال دیا، وہ بددل ہو کر گیا، پہلے جو کام کر رہا تھا اس سے بھی گیا، تو آپ خام خواہ اس کے قتل کے ذمہ دار ہو جائیں۔ اس اعتبار سے جج کر لیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو ہے اپنی انشراح صدر کے نہ ہونے کے باوجود کام پورے طریقے سے کرنا، تنظیمی اور تحریکی سطح پر تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، کسر نفس۔ میری رائے، میری سوچ، میری عقل، میں نے یہ کہا تھا، اس وقت یہ بات ہوئی تھی، میری بات صحیح نکلی، سب ٹھیک ہے، اس کے باوجود لگے ہوئے ہیں، یہی ہے آپ کا کسر نفس۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو انسان کے لیے ہے وہ تکبر اور عجب ہے، اس کا سب سے بڑا سد باب یہ ہے، اس نظم کے شکنجے میں اپنے نفس کو کس لیجیے، اس سے چوں نہ کرنے دیں ادھر سے۔ اچھا، اسی طرح کا معاملہ ہے، اسی بیت میں ہے وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيَّ وَعَلَىٰ لَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، یہ تنظیم کے وہ حصے، چاہے دوسروں کو مجھ پر ترجیح دی جائے، یہ لکھے ہوئے الفاظ تو لکھے رہ جاتے ہیں کہ یہاں عزل اور نصب کا سارا اختیار جو ہے امیر کا ہے، لیکن ذرا کسی کو کسی جگہ سے ہٹاؤ قیامت آ جاتی، ایک ایسا منفی رد عمل پیدا ہوتا ہے جو بڑا وقت لگ جاتا ہے اس کو سنبھالنے۔ یہ بہت بڑے مرض کی نشاندہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے کوئی اپنے عزت اور افتخار کا معاملہ سمجھے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ ذمہ داری اور بوجھ کا معاملہ سمجھے ہوئے۔ حالانکہ تنظیم میں مناصب یا عہدے یا جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ تو بوجھ اور ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کے، اس میں تو انسان کو اگر کہیں ریلیو کر دیا جائے تو ہی شوڈ ہیو اے سائی آف ریلیف، اس کے برعکس اگر رد عمل ہو تو وہ بڑا غلط ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کسی اور کو بنا دیا گیا ہے تو اب اس کے ساتھ ایک اندرونی کشاکش، جیسے ڈاکٹر سمیع نے کل کہا تھا کہ کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں ہمارے، کچھ آداب ہونے چاہیے، کچھ روایات ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کے آتے ہی پوچھا امیرنا و مامورنا، طے ہو جائے ہوز ہو، اگر آپ امیر بنائے گئے تو ٹھیک ہے، آپ کا پھر مقام ہے، میں پھر وہ دوسری حیثیت اختیار کرتا ہوں، ورنہ مجھے معلوم ہونا چاہیے ہوز ہو۔ اور یہ بات کہ حضرت خالد ابن ولید کمانڈ سے ہٹا کر اور نمبر 2 بنا دیے گئے، لیکن وہ اسی طریقے سے اپنے، وہ حضرت عمر کے لیے جنگ نہیں کر رہے تھے، نہ ابو عبیدہ کے لیے جنگ کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے لیے کر رہے تھے، لہذا وہ جنگ تو کرنی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ اس میں کمانڈ میری ہے یا کسی اور کی ہے۔ یہ جو اس بیعت کے الفاظ، میں نے اس کے جو چند اہم نکات تھے، قول حق جہاں بھی ہو،
لیکن جہاں بھی ہو کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ ہر حال میں اس کے کچھ نہ کچھ چینلز ہوں گے کسی جگہ پر معین. بات کہیے ضرور اس کے اندر، اس تنظیم کے اندر جتنے چینلز اس کے کھولے گئے ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی جماعت میں نہیں، اور ہمیشہ سے یہ کوئی آج کی بات نہیں. بات کریں سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اس کو برقرار رکھنا. لیکن چیلنج رولز آف دی گیم اس کے مطابق اب اس کو ہم نے چیلنج معین کر دیے ہیں اس ہم اپنے نظام العمل میں. تو اس بیعت کے الفاظ کو دوبارہ تازہ کر لیجئے. حضرت عبادہ ابن صامت کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اپنی بیعت کے نہیں. ہم نے اس میں فی المعروف کا اضافہ کیا، باقی الفاظ تو وہی ہیں. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ. اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان. کفر بواح دیکھو تو ہے، دستکش ہو سکتے ہو. اور وعلی علی اللہ لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. اظہار خیال اپنی بات کہنے میں کسی کا آپ کوئی خوف نہ رکھیں، روح رعایت نہ کریں، آداب کا خیال رکھیں، اصولوں کا، چینلز کا، مقام کا. لیکن یہ کہ اور کوئی خوف، کوئی بات کسی کی طرف سے گرفت کی وجہ سے بات نہ کہنا، یہ غلط ہے.